بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4 ہے اسماء افعال۔ آپ کو پتہ ہے اسم کے اندر 8 چیزیں مبنی ہیں جس کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے، اور وہ 8 ہے۔ تو اس میں سے آپ نے مضمرات پڑھا، آپ نے اسماء موصولہ پڑھا، پھر آپ نے اسماء اشارہ پڑھا تیسرے نمبر پر، اور چوتھے نمبر پر ہے اسماء افعال۔ اسماء افعال، اسماء افعال کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اسماء افعال وہ اسماء ہے جو فعل کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسماء افعال وہ اسماء ہیں جو فعل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ان کی پھر آگے 2 قسمیں لکھی ہیں۔ جب یہ فعل کے معنوں میں ہے تو یہ فعل کیوں نہیں ہے؟ جیسے دیکھو رویدہ چھوڑ دو، بلہا چھوڑ دو، مہلت دو، اور پھر نیچے ہیہات دور ہوا۔ جب یہ فعل کے معنوں میں تو فعل کیوں نہیں ہے؟ اسم کیوں ہے؟ پہ یہ ہے اسماء افعال، ہے تو اسم لیکن فعل کے معنی میں ہے، تو یہ فعل کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھنا یہ فعل اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر فعل کی علامتیں نہیں پائے جاتی، اس لیے فعل نہیں ہے، اسم ہے لیکن فعل کے معنوں میں ہے۔ پھر کہتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ یاد رکھنا اس کی اصل میں 3 قسمیں ہیں، ایک فعل ماضی اور ایک امر حاضر اور دوسرا ہے فعل ماضی۔ اور یاد رکھنا یہ مضارع کے معنوں میں بھی آتے ہیں، لیکن وہ چونکہ کم ہے اس لیے اس نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ تو مصنف نے فعل مضارع کے معنوں میں جو اسماء افعال آتے ہیں ان کو ذکر نہیں کیا، صرف یہ 2 ذکر کیے۔ ویسے اسماء افعال یہ ان کی 3 قسمیں ہیں، بمعنی امر حاضر، بمعنی فعل ماضی اور بمعنی مضارع۔ تو اس نے مضارع والا ذکر نہیں کیا۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو امر حاضر کے معنی میں ہیں، جیسے رویدہ، اس کا معنی ہے چھوڑ دو۔ دیکھو امر ہے، امر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جائے، چھوڑ دو۔ بلہا، اس کا معنی لکھا ہے چھوڑ دو، اسی طرح اس کا معنی ہے مہلت دو۔ بلہا کا معنی یعنی ابھی چھوڑ دو، فی الحال اس کو کیا دے دو؟ مہلت دے دو۔ تو بلہا کا معنی ہے مہلت دو۔ حیّہل، اس کا معنی ہے متوجہ ہو جاؤ، اور اسی طرح اس کا ترجمہ یہ بھی ہے آؤ۔ تو حیّہل کا معنی آؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ ہلم، اس کا معنی لکھا ہے آؤ، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا معنی لے آؤ، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے لے آؤ۔ دونکا، لے۔ علیکا، لازم پکڑو۔ دیکھو یہ سارے امر حاضر کے معنی میں جس میں مخاطب کو کسی بات کا حکم دیا جائے۔ ہاں، پکڑ، بمعنی فعل ماضی۔ اور اسماء افعال کچھ وہ ہیں جو فعل ماضی کے معنوں میں آتے رہتے ہیں، فعل ماضی کے۔ جیسے دیکھو ہیہات، اس کا معنی ہے دور ہوا، بعد کے معنی میں۔ یاد رکھنا یہ جو اسماء افعال ہے اس میں کچھ مبالغہ والا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی بہت دور ہوا۔ ایک چیز جب بہت دور ہو جائے تو کہتے ہیں ہیہات، بہت دور ہوا۔ ویسے دور ہونے کے لیے تو بعد کا لفظ بھی آتے ہیں، بعد دور ہوا، لیکن جو بہت دور ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہیہات کا لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو دیکھو ہیہات، بہت دور ہوا۔ تو دور ہوا یہ کون سا زمانہ ہے؟ فعل ماضی۔ تو دیکھو یہ فعل ماضی کے معنی میں۔ تو اسماء افعال میں کچھ ایسے ہیں جو امر حاضر کے معنی میں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں۔ شتان، جدا ہوا، افترقہ کے معنی میں، بہت جدا ہوا۔ سرعان، جلدی کی۔ تو یہ اسماء افعال ہے جو ہے تو اسم لیکن فعل کے معنوں میں ہے۔ اس کی 2 قسمیں آپ نے پڑھ لی۔ آگے دیکھیں نمبر 5 ہے اسماء اصوات۔ اسماء اصوات یہ نمبر 5 ہے۔ یاد رکھنا اصوات یہ صوتن کی جمع ہے، اور صوتن آپ کو پتہ ہے آواز کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اسماء اصوات یہ وہ آوازیں ہیں جو انسان کسی خوشی کے موقع پہ یا غم کے موقع پہ نکالتے ہیں۔ تو خوشی اور درد کے موقع پر انسان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اسی طرح
جانوروں کو بلانے کے لیے یا جانوروں کو بٹھانے کے لیے جو آوازیں، ایک خاص قسم کی آوازیں ہوتی ہے، آپ نے دیہات میں دیکھا ہوگا کہ جانور کو جب بلاتے ہیں پانی پلانے کے لیے یا جانور کو بٹھانے کے لیے یا جانور کو چلانے کے لیے، وہ جو کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں تو آپ نے آوازیں سنی ہوگی، ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے۔ تو اسماء اصوات سے وہ آوازیں مراد ہیں جو درد کے موقع پر، خوشی کے موقع پر نکالا جاتا ہے، یا جانوروں کو آواز جو دیتے ہیں وہ آوازیں مراد۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اردو میں خوشی کے موقع پر آپ لوگوں سے سنتے ہیں کس طرح آوازیں نکلتے ہیں، واہ واہ، اس طرح۔ تو عربی میں اس کے لیے بخ بخ اس طرح کی خوشی کی آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کو تکلیف ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اف، تو عربی میں افن افن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بکری کی آواز میں، کوے کی آواز کیں، اور اس طرح اردو میں عربی میں غاق غاق، اس طرح کے۔ تو یہ جتنے بھی آوازیں ہیں تو یہ سب مبنی ہیں، مبنی۔ تو نمبر 5 ہے اسماء اصوات۔ تو کہتے ہیں اسماء اصوات وہ اسماء ہیں جن سے کسی آواز کی نقل مقصود ہوتی ہے۔ آپ کسی جانور کی آواز نقل کرتے ہیں یا خود نکالتے ہیں خوشی کے موقع پر، درد کے موقع پر، یا جانوروں کو بلاتے ہیں اس کی آواز نقل کرتے ہیں، یہ سارا اس سے مراد ہے۔ جس طرح کانسی کی آواز اوہ اوہ، واضح سی آواز ہے، اوہ اوہ کانسی کی آواز۔ اسی طرح اف اف، درد اور کرب کی آواز، غم کے وقت، مصیبت کے وقت اف، تکلیف کے وقت اف کی آواز نہیں۔ اسی طرح بخ بخ، خوشی اور مسرت کی آواز، خوشی۔ اسی طرح نخ نخ، اونٹ بٹانے کی آواز، اونٹ کو جب بٹاتے ہیں عرب حضرات تو نخ نخ کرتے ہیں۔ غاق غاق، یہ کوے کی آواز ہے۔ تو آج آپ نے چوتھا نمبر پر اسماء افعال پڑھا اور 5ویں نمبر پر آپ نے اسماء اصوات پڑھا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔